الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج ہمیں پھر یہ سعادت نصیب فرمائی کہ نماز کے بعد روزہ کی حالت میں الحمدللہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سننے کے لیے یہاں مسجد میں موجود ہیں۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کا یہاں کر بیٹھنا مخلصانہ انداز میں اپنی بارگاہ عالی کے اندر قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بس تم سوال کرو ان لوگوں سے جو جاننے والے ہیں، علم والوں سے سوال کرو اگر تمہیں علم نہیں ہے تو، ٹھیک ہے نا۔ یقیناً کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں جو آئے روز پوچھے جاتے ہیں مقتدی حضرات، اس کے علاوہ باہر سے بھی، اور رمضان شریف میں خاص طور پہ واٹس ایپ کے ذریعے کافی زیادہ تعداد میں ہمارے جوان طبقہ بھی سوالات کر رہا ہوتا ہے۔ تو روزوں کے متعلق کچھ مسائل ہیں جو چند ایک مسائل ان سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یاد رکھیں کہ روزہ عربی کے اندر اسے صوم کہتے ہیں۔ عربی کے اندر یہ پنکھے اگر ہلکے کر دیں تو مہربانی ہوگی، شور اس وقت تک سکون نہیں آتا جب تک کہ ہمیں محسوس نہ ہو کہ لوگوں تک آواز کلیئر پہنچ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہتر یہ کہ اتنا موسم ہے نہیں کہ تیز پنکھی اتنی کر دی جائیں، ہلکے کر دیں تاکہ آواز کلیئر آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ روزے کو صوم کہتے ہیں، یاد رکھیں۔ صوم کا معنی ہوتا ہے کہ روکے رکھنا، تو شرعی معنی یہ ہوگا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے روکے رکھنے کا نام روزہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کھانے پینے سے اور جماع سے صبح صادق سے سورج کے غروب ہونے تک اپنے آپ کو روکے رکھنا، اسے روزہ کہتے ہیں۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان مرد و عورت، عاقل بالغ تندرست مقیم پر روزہ فرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس انداز سے سمجھیں کہ روزے کی فرض ہونے کی شرائط جو ہے نا وہ عام طور پہ 5 سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ 5 شرائط پائی جائیں گی تو وہ اس انسان پر روزہ فرض ہو جائے گا۔ سب سے پہلے مسلمان ہونا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عاقل ہونا، عقل مند ہونا، باشعور ہونا۔ عقل مند نہیں ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، مسلمان بھی اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ بالغ ہونا، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا ان پر روزہ فرض نہیں ہوتا۔ عام طور پہ بچے ہوتے ہیں ذوق رکھتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں گے، رات کو کہہ کے سوتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو کہ ہم صبح روزہ رکھیں گے، تو ان پر یہ دباؤ ڈالنا اور یہ کرنا کہ نہیں بیٹا آپ نے روزہ نہیں رکھنا، نہیں، بچے ہیں ان پر فرض نہیں ہے، انہیں ذوق دیں، انہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ صبح روزہ رکھیں، صبح اٹھ جائیں کھلا دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کون سا انہوں نے بھائی ان پر روزہ فرض ہے کہ دن کے وقت وہ توڑ دیں گے اور مسئلہ بنے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ بچوں کے اندر ایک ذوق پیدا کریں، بچوں کو کہیں بلکہ، ٹھیک ہے نا۔ تو عاقل اور بالغ ہونا یہ شرط ہے۔ بلوغت کے بعد روزہ فرض ہوتا ہے بندے پر، بالغ نہیں ہے اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح تندرست ہونا، ٹھیک ہے نا۔ کوئی مریض ہے اس پر روزہ فی اور فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح مقیم ہونا یہ بھی لازم ہے، شرط ہے۔ مسافر پر روزہ فی اور فرض نہیں ہے، ان کی بعد میں قضا ہے۔ اچھا، ان کی مختصر وضاحت۔ مسلمان ہونا یہ تو واضح ہے، غیر مسلم پر کوئی روزہ فرض نہیں ہے۔ عقل مند ہونا، مجنون پر روزہ لازم نہیں ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، جس کا عقل شعور نہیں کام کرتا اس پر روزہ کیا فرض۔ اسی طرح بالغ ہونا، تندرست ہونا، بیمار آدمی پر روزہ فرض نہیں ہے۔
کئی اب بھی مجھ سے مسائل، کل بھی تقریباً 2-3 بزرگ تھے، انہوں نے، یا درمیانی عمر کے لوگ بھی تھے، انہوں نے آ کے پوچھا کہ ہم فدیہ دینا چاہتے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے ہم، ٹھیک ہے نا، محض فدیہ دینا چاہتے ہیں، ہم روزہ نہیں رکھ رہے، تو فدیہ کتنا ہوگا؟ یہ سوالات زیادہ تر گردش کرتا ہے، بار بار لوگ پوچھتے ہیں۔ بھئی گزارش یہ ہے کہ ہر مریض کے لیے فدیہ تو نہیں ہے نا، بھئی چھوٹی سی مرض لاحق ہوئی، بندہ کہ میں روزہ نہیں رکھ رہا، اس کا فدیہ نہیں، فدیہ نہیں ہے، اس کی قضا ہے، ہر ایک کے لیے فدیہ نہیں ہے۔ مریض 2 طرح کے ہوتے ہیں، باہر جا کے ان بچوں کو تھوڑا بہت آواز آ رہی ہے، ڈسٹربنگ ہوتی ہے، مہربانی ہوگی، اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، شاید آپ محسوس کریں پکاری صاحب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کو کنٹرول کرتے ہیں، تو یہ ایک مزاج ہوتا ہے، اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ میری طبیعت اس طرح کہ میں سوچتا ہوں کہ جب گفتگو ہو رہی ہو نا تو بالکل سناٹا سا ہو، اسی طرف توجہ، کوئی شور و غل نہ ہو، اس میں زیادہ سکون ہوتا ہے۔ تو مریض 2 طرح کے ہیں، یاد رکھیں۔ ایک وہ مریض ہے کہ جس کی مرض امید ہے ان قریب ٹھیک ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا وہ مریض ہے جسے شیخ فانی کہا جاتا ہے، ضعیف العمر بزرگ، جس کے تندرست ہونے کی امید ہی نہیں ہے، ایسی عمر کو جا پہنچا کہ اب وہ رمضان شریف میں روزے نہیں رکھ رہا، اب ہم کہیں کہ یہ رمضان کے بعد تندرست ہوگا تو پھر یہ روزے رکھے گا، وہ تندرست کب ہوگا؟ اس کی ہڈیوں میں مغز ختم ہو گیا، وہ بیچارہ بالانتہا تک پہنچ گیا، وہ اس کی آخری سٹیج ہے۔ تو اس بندے کے لیے فدیہ ہے، یاد رکھیں، فدیہ ہر مریض کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جوان بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ تکلیف ہے، پیٹ کا درد ہے، گردے خراب ہیں، فلاں فلاں مختلف قسم کی امراض ہوتی ہیں، ان کا فدیہ دے کر وہ روزے سے جان، یہ نہیں ہے، اس طرح کی بات بالکل نہیں ہے۔ جن لوگوں کے متعلق امید ہے کہ یہ مرض ان کی دور ہو جائے گی، مرض دور ہو جانے کے بعد اس روزے کی قضا ہے، فدیہ نہیں ہے۔ فدیہ اس بندے کے لیے ہے کہ جو بندہ اتنی بڑی آگے سٹیج پہ یعنی پہنچا ہے کہ وہ اس کی تندرستی کے متعلق کوئی امید ہی نہیں ہے، بوڑھا ہے، کمزور ہے، وہ قریب مرنے والا ہے، چند ایک سانسیں رہ گئی ہیں، تو لہٰذا اس کے لیے فدیہ ہے، وہ فدیہ دے کے اپنے روزے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ اکبر ہے۔ اسی طرح جوان آدمی ہے، تکلیف میں ہے، مرض میں ہے، تو اس کے لیے قضا ہے۔ اسی طرح مسافر جو ہے اس کے لیے بھی قضا ہے، سفر میں ہے بندہ۔ اچھا، سفر کے متعلق بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک یہ بھی غلط بات ہے کہ مثال کے طور پہ کسی نے دوپہر کے وقت گھر سے نکلنا ہے سفر کے لیے، سحری کے وقت گھر ہے تو وہ روزہ ہی نہیں رکھ رہا، ایسا نہیں ہے۔ سحری کے وقت سفر میں ہیں تب روزہ چھوڑ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ دوپہر کے وقت، ظہر کے بعد، عصر کے بعد آپ نے سفر کی طرف جانا ہے، صبح کے وقت گھر ہیں، سحری کے وقت، اس وقت روزہ نہ رکھنا، یہ کون سی بات ہوئی؟ سفر میں اس وقت تو ہے ہی نہیں، تو سفر تب شمار ہوگا جب انسان مسافر ہے سحری کے وقت، اس وقت وہ روزہ چاہے چھوڑ دے، بعد میں قضا کر لے، چاہے وہ رکھ لے، یہ اختیار دیا گیا ہے بندے کو، ٹھیک ہے نا۔ اور شرعی سفر کیا ہے؟ کم از کم 92 کلومیٹر، ٹھیک ہے نا، 92 کلومیٹر کی مسافت پر انسان جا رہا ہے، یہ شرعی سفر ہے۔ اور دن مدت جو ہے کم از کم 15 دن، ٹھیک ہے نا، 15 دن سے کم، اگر اس سے زیادہ کہیں جا کے مقیم ہونا ہے، رہنا ہے، پھر وہ مسافر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، پھر وہ مسافر نہیں ہے، وہاں جا کے وہ اپنا پورے روزے کرے گا۔ اسی طرح فدیہ کتنا ہے؟ عام طور پہ جو ہوتا ہے نا، ایک مسکین کا کھانا عام طور پہ ہوتا ہے، یا جس طرح کہ صدقہ فطر ہوتا ہے، یہ چیز ہے۔ کوئی ضعیف العمر ہے، بزرگ آدمی ہے انتہا کا، اس کی یعنی طبیعت اس قدر ناساز ہے اور ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، وہ فدیہ دے 30 روزوں کا، اسے اللہ تعالیٰ 30 روزوں کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے، وہ کم از کم 100 روپے ہی سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا، ایک روزے کا فدیہ 100 روپیہ اگر ادا کر دیں کسی مسکین کو تو آپ کا فدیہ ادا ہو جائے گا، تو روزے کی فرضیت آپ لوگوں پر ساقط ہو جائے گی۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ روزہ ٹوٹنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، کچھ وجوہات ایسی ہیں کہ ان کی وجہ سے روزہ ٹوٹا تو اس پر قضا بھی لازم ہے، کفارہ بھی لازم ہے، دونوں چیزیں لازم بنتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روزہ ٹوٹنے سے صرف قضا لازم بنتی ہے، کفارہ لازم نہیں آتا۔
قضا اور کفارہ پہلے سمجھ لیں۔ قضا تو یہ ہے کہ ایک روزہ دوبارہ بعد میں رمضان شریف گزرنے کے بعد ہم نے روزہ دوبارہ رکھنا، یہ ہے قضا۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا جو اس دور میں تھا، آج کل تو یہ اس چیز کا خاص نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ 60 مسکین کو کھانا کھلانا، یہ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنا، یہ کفارہ ہے، 3 چیزیں، ٹھیک ہے نا۔ کچھ وجوہات ہیں روزے کے ٹوٹنے کی جن کی وجہ سے قضا اور کفارہ دونوں لازم آتی ہیں۔ ان میں سے کون سی چیزیں؟ وہ یہ کہ انسان غذا اور دوا، ٹھیک ہے نا، سمجھ کے کوئی چیز منہ کے ذریعے اندر سے داخل کر دے، کھا لے کوئی چیز، وہ چاہے غذا کے طور پہ یا دوا کے طور پہ، ٹھیک ہے نا۔ یا اسی طرح کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لے، یہ وجوہات ہیں۔ دوا یا غذا کے طور پہ کوئی چیز منہ کے ذریعے چلی گئی، یا بیوی کے ساتھ ہم بستری، یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے روزہ کی قضا بھی ہے اور کفارہ بھی لازم بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ کچھ وجوہات ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے پر اس کی صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کہ اپنا ہڈی ہو گئی، کوئی چمڑا ہو گیا، کوئی اسی طرح کی مٹی ہو گئی، لکڑی ہو گئی، لوہا ہو گیا، کوئی اس طرح کی چیز نگل گیا انسان، ٹھیک ہے نا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مثال کے طور پہ انسان کو انزال ہو گیا، ٹھیک ہے نا، ہم بستری بیوی کے علاوہ کسی حرکت کے ذریعے، ٹھیک ہے نا، انسان کا جو خاص پانی ہے وہ نکل گیا حرکت کے ذریعے، نیند کے عالم میں انسان کو احتلام کی وجہ وہ الگ ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے نا، احتلام ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں کوئی حرکت کرنے سے انسان کو احتلام ہو گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کی چیز منہ کے اندر چلی گئی جو عام طور پہ کھائی نہیں جاتی، مٹی ہے، ہڈی ہے، چمڑا ہے، لوہا ہے، کوئی پلاسٹک ہے، کوئی اس طرح کی چیز اندر چلی گئی انسان کے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا پر اس کی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے صرف ایک روزہ بندہ ادا کرے گا، قضا کرے گا، بس انسان کا قضا، جو روزہ ٹوٹا تھا اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کفارہ کے متعلق یہ آپ کو وضاحت کر دی، یہ 3 ہی چیزیں ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک صحابی آئے، آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے خطا ہو گئی، میں نے روزہ توڑ دیا ہے، روزہ ٹوٹ گیا، میں بیوی کے پاس چلا گیا تھا، روزہ ٹوٹ گیا میرا۔ اچھا، بیوی کے ساتھ پاس جانے سے یہ نہیں کہ محض مرد کا ہی روزہ ٹوٹے گا، نہیں، میاں بیوی دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور دونوں کو برابر کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ 4 مہینے کے روزے بنتے ہیں الگ الگ طور پہ لگاتار، ٹھیک ہے نا۔ یہ اسی طرح 60 مسکین کو کھانے کھلانے ہیں، یا 2 غلام آزاد کرنا، جو بھی انسان کے ہاں استطاعت رکھتا ہو انسان۔ تو صاحب آئے، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا تھا اور میں نے روزہ توڑ لیا ہے اپنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفارہ ادا کرو۔ یا رسول اللہ کیا کفارہ ہے؟ فرمایا یا تو غلام آزاد کرو، یا 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ، یا 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھو، ٹھیک ہے نا۔ پھر پوچھا بتاؤ غلام آزاد کر سکتے ہو؟ یا رسول اللہ میں غریب ہوں، مجھ سے نہیں ہوتا۔ 60 مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ یا رسول اللہ میں انتہا کا غریب ہوں، میں کب 60 مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہوں؟ فرمایا لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ مفہومی حدیث ہے۔ یا رسول اللہ ایک روزہ رکھا ہے وہ توڑ دیا ہے، لگاتار 2 مہینے کے روزے مجھ سے کیسے رکھے جا سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو بیٹھ جا، تھوڑی دیر تک تیرا فیصلہ میں کرتا ہوں۔ بیٹھ گیا۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے، کوئی میری طرف ہدیہ آئے گا، تحفہ آئے گا، وہ میں اسے عطا کر دوں گا، اور یہ لے کے جائے گا آگے مسکینوں کو کھلا کے، میری طرف سے ان کو ہدیہ ہو جائے گا، تحفہ ہو جائے گا، یہ آگے جا کے مسکینوں کو کھلائے گا، اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک کھجور کا بڑا ٹوکرا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفے کے طور پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ یہ ٹوکرا لے جاؤ، جا کے مدینہ کی گلیوں میں غریب طبقے کے اندر تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب اس نے ٹوکرا اٹھایا، پھر رک گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تقسیم کروں؟ فرمایا مدینہ میں غریب طبقے کے اندر۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مسکرائے کہ آپ کے دانت مبارک مکمل طور پہ نظر آنے لگ گئے۔ اس کی اس بات پہ اس قدر مسکرائے، بھئی روزہ توڑ کے آیا، اب اس کا کفارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا یہ چیزیں ہیں، مجھ سے تو یہ تینوں نہیں ہوتی۔ چلو فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ ٹوکرا عطا کیا، بھئی یہ لے جا کے تقسیم کر، چل تیرے پاس کچھ نہیں، ہماری طرف سے لے جا کے تقسیم کر، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔
اب اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی میں خود ہی لینا چاہتا ہوں، یہ کفارہ دینے کے بجائے یہ سب کچھ لے کے جاؤں پھر بھی مجھے معافی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اس کی بات پر، اور بہترین انداز میں مسکرائے کہ آپ کے مکمل دانت مبارک نظر آنے لگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے پیاری صحابی جا یہ ٹوکرا مکمل تو لے جا، تو کھا، بچوں کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو گیا ہے۔ اچھا یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ خاص اسے ایک صحابی رسول کے لیے تھا، ٹھیک ہے نا، اسی کے لیے یہ تخصیص کی گئی تھی، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اپنی امت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے کے اندر جس طرح چاہیں، جس طرح کے مسائل اپنی امت کو عطا کر دیں۔ اسی طرح کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور وہ ہمارے ہاں عوام الناس کے اندر اس طرح کے مسائل گردش کر رہے ہیں بہت زیادہ، اور ان کی اشد ضرورت بھی ہے، یاد رکھیں۔ جسم سے نکلنے والی کسی چیز سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، یاد رکھیں، سوائے چند ایک چیزیں وہ میں ہائی لائٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ جسم سے نکلنے والی کسی چیز سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا سوائے عورت کے ایام مخصوصہ، ٹھیک ہے نا۔ عورت کو جو منتھلی حیض آتا ہے، خون آتا ہے، وہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ خواتین بھی سنتی ہیں، جب روزے کی حالت میں عورت اچانک وہ حالت طاری ہو گئی، ٹھیک ہے، افطاری کا تھوڑا سا وقت 1 منٹ ہی چاہے رہتا تھا، روزہ افطار کرنے میں 1 منٹ رہتا تھا، عورت کو خون آ گیا، وہ خاص ایام شروع ہو گئے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس روزے کی قضا دوبارہ کرنی ہے عورت نے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا یہ کہ ہم بسری کے ذریعے یا کسی ہی حرکات کے ذریعے انسان اپنا خاص پانی کو خارج کر دے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ 2 چیزیں خاص طور پہ یاد رکھیں جن کی وجہ سے جو اس انسان کے جسم سے نکلنے، عورت کی ایام مخصوصہ اور مرد کا پانی خارج ہو جانا جان بوجھ کے بستری کے ذریعے یا کسی حرکت کے ذریعے احتلام ہو گیا نیند میں روزے کی حالت میں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ آج بھی واٹس ایپ پہ پوچھا جا رہا تھا، بار بار اس کی تحقیق میں نے وضاحت کے ساتھ کی ہے۔ بھی رات کو بندہ سویا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ کسی لحاظ سے بھی جنبی حالت میں تھا، وہ بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لحاظ سے یا ویسے احتلام ہو جانے کے بعد جنبی حالت میں تھا، غسل واجب تھا۔ اب صبح اٹھا سحری کے وقت تھوڑا ہے، کیا کرے؟ اب وہ غسل کرے تو وقت جاتا ہے، غسل کرنے کی فی الفور ضرورت نہیں ہے۔ اسی حالت میں آپ سحری کر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ غسل کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ بہتر ہے اگر وقت ہے تو آپ کر لیں تو مناسب ہے، پاکی کی حالت میں آپ سحری کریں گے تو اس میں اجر و ثواب ہے۔ باقی یہ نہیں کہ آپ کا روزہ ہی نہیں ہوگا، جنبی حالت میں غسل نہیں کیا آپ نے تو آپ سحری نہیں کر سکتے، ایسی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، آپ بالکل سحری کر سکتے ہیں، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں جنبی حالت میں بھی، اور اس کے بعد غسل کریں، پھر نماز کی طرف آئیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح الٹی آ جانا، چاہے وہ مبارک ہے کہ آ جانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ کافی زیادہ گردش کرتا ہے یہ سوال، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت الٹی آ گئی، اور بلکہ کئی مرتبہ بلکہ بچپن میں یہ دیکھا بھی گیا کہ الٹی جسے آ گئی اس نے اب روزہ توڑ دیا ہے، ایسا بالکل قطعاً نہیں ہے، یاد رکھیں۔ الٹی کے آنے سے روزہ قطعاً نہیں ٹوٹتا، ہاں کوئی حرکت کی جان بوجھ کے اس کے اندر مسئلہ ہے، انگلی مار دی، ٹھیک ہے نا، گلے میں، اس طرح کی حرکت سے الٹی کے آنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خود بخود آ گئی تو اس سے وہ جتنا بھی آئی ہے نا، اس سے روزے میں کوئی خلل نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح احتلام کے ہو جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بیوی سے کس حد تک تعلق بندہ قائم کر سکتا ہے؟ بیوی کے ساتھ اس حد تک یعنی گلے لگا سکتا ہے، بوسہ وغیرہ روزے کی حالت میں دے سکتے ہیں، ہاں آگے بڑھنے کا خطرہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ جوان طبقے کو اس معاملے میں احتیاط ضروری ہے، بزرگوں کو اجازت اس معاملے، بلکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ کتنی حد تک تعلق رکھ سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو عام طور پہ جو الفاظ میں نے پہلے کہے، بار بار کہنا، ویسے بھی ایک بندے کے اندر حیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو کر سکتا ہے، یعنی گلے وغیرہ تک یا بوسہ وغیرہ بیوی کے ساتھ یہ معاملات کر سکتا ہے، آگے بڑھنے کا خطرہ ہو تو پھر احتیاط کر۔ دوسرا ایک آدمی آیا، اس نے آ کے یہی ہو بہو مسئلہ پوچھا، مفہوم حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، تجھے اجازت نہیں ہے، تو دور رہ اپنی بیوی سے۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اجازت دے دی ہے، اسے اجازت نہیں دے رہے۔ فرمایا کہ جسمانی قوت کے لحاظ سے وہ کمزور تھا، وہ بزرگ تھا، ٹھیک ہے نا، اس کے یعنی اتنا قریب ہونے سے آگے بڑھنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ یہ جوان آدمی ہے، کڑیل جوان ہے، جس میں طاقت ہے، اسے اگر یہ اجازت دے دی گئی تو یہ آگے بڑھ جائے گا، روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔
تو لہٰذا اگر کسی کے اندر یہ برداشت ہے کہ وہ اتنا قریب ہونے کے باوجود بھی وہ آگے معاملات نہیں بڑھیں گے تو اپنی بیوی کے ساتھ اس حد تک تعلق رکھ سکتا ہے، اس میں روزے میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بھول کر کوئی کھا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ چاہے پیٹ بھر کے کھا لے، اس کا روزہ، ہاں یہ ہے کہ کھا رہا تھا اچانک یاد آ گیا، جو ہی یاد آئے جو کچھ منہ کے اندر ہے نا، اگر اسے فل فور اگل دے گا، باہر نکال دے گا تو ٹھیک، اگر ایک قطرہ بھی یاد آنے کے بعد اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ کھا رہا تو اس نے دو تین روٹیاں کھا لی تھی، پیٹ بھر گیا تھا، اب آخری لقمہ منہ میں تھا، اب اچانک اسے یاد آ گیا، اس لقمے کا ایک ذرہ بھی اندر گیا نا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر یہ مکمل باہر نکال دیا، ٹھیک ہے نا، تو جتنا پہلے کھایا تھا وہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بھول کر وہ کھایا اس نے۔ اسی طرح یہ ہمارے ہاں بہت عجیب مسئلہ ہے کہ عوام الناس کے اندر اذانیں، بلکہ جب اعلان ہو جاتا ہے سحری کا وقت ختم ہو گیا، کھانا پینا بند کر دیں، کہتے نہیں ابھی اذان تو نہیں ہوئی نا۔ بالکل غلط بات ہے، یاد رکھیں یہ اذان کوئی شرط تو نہیں ہے نا، اذان جب ہو رہی ہے وہ تو وقت ہی صبح کو ہو گیا ہے، اس وقت اگر یاد رکھیں اتنی حد تک احتیاط ہے اس کے اندر، اگر اعلان ہو گیا بھئی سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب جو کچھ منہ میں ہے وہ کہتے ہیں نکال دیا جائے، اگر وہ کھا لیا گیا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزہ ہے، اب صبح صادق کا وقت ہی ختم ہو گیا، اب کھا پی رہے ہیں، روزہ تو نہیں ہے نا۔ تو لہٰذا یہ ایک عجیب طرح کا معاملہ ہے گھروں کے اندر، اس معاملے کے اندر بالکل احتیاط نہیں برتی جاتی، بے احتیاطی کی جاتی ہے، تو اس کے اندر احتیاط کریں لازماً، چھوڑ دیں چندے کو لقمے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انتظار کر رہے تھے کہ اذان شروع ہوگی فوراً پانی پی لیں گے ایک گلاس، اور پیٹ بھر گیا ہے، طلب نہیں ہے، اذان ہوئی دوڑ کے جا کے ایک گلاس لیا پھر پی لیا، ابھی اذان ہو گئی ہے، ٹائم ہی ختم ہو گیا ہے، اور روزہ تو صبح صادق تک تھا، وہ جو حدود اللہ کی تھی وہ حد تو ختم ہو گئی، اس حد سے آگے آپ پانی پی رہے ہیں، روزہ ٹوٹ گیا آپ کا۔ بلکہ یہ روزہ نہ ہونے کی بات نہیں، یہ روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا، یہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جب کہا گیا نا بھئی روزے کا وقت ختم ہو گیا، بس ختم ہو گیا ہر حالت میں، ایک ذرہ بھی اندر جان بوجھ کے لے کر گئے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس میں بہت بے احتیاطی برتی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی اسی طرح ہوتا ہے، اذان کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے، بہت پیٹ بھر گیا ہے، اب اذان کا انتظار ہے، جو اذان ہوگی فل فور ایک دو گلاس اور کھڑگا دیں گے، اس طرح نہیں ہے، احتیاط کریں، یہ بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح روزہ لگنے کی وجہ سے، گرمی کی شدت ہے، روزہ لگنے کی وجہ سے انسان ٹھنڈے پانی میں بار بار نہا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، گیلا کپڑا اپنے اوپر جسم پہ بار بار گیلا کر کے وہ اپنے اوپر ڈال سکتا ہے، اس کے اندر بلکہ سنت رسول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کی شدت کی وجہ سے روزے کی حالت میں اکثر ٹھنڈے پانی سے بار بار نہاتے تھے، اور کپڑا گیلا کر کے اپنے اوپر اکثر ڈالا کرتے تھے، یہ کر لیا کر، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں انسان کو نیند میں احتلام ہو گیا، غسل واجب ہو گیا، اب غسل کی جو فرض ہے نا کلی کرنا، یعنی عام طور پہ اس کلی کو غرارہ کا کہتے ہیں، جب غسل کے فرائض بیان کی جا رہے ہوتے ہیں نا، غرارہ کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پھر پورے جسم پہ پانی بہانا، یہ تین فرائض بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں غسل کی۔ اس میں یہ ہے کہ جب روزے کی حالت میں نا بندہ غسل واجب ہے تو اس میں ہم نے غرارہ نہیں کرنا، اگر غرارہ کرتے ہوئے ایک قطرہ بھی اندر چلا گیا نا روزہ ٹوٹ جائے گا، نہ ہی ہم نے ناک میں آگے سے زیادہ پانی چڑھانے کی کوشش کرنی ہے، ناک کے ذریعے بھی اندر پانی آگے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ہم نے صحیح انداز میں محض کلی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، غسل جب واجب ہو گیا صحیح انداز میں کلی کرنی ہے، غرارہ نہیں کرنا، اس میں احتیاط کریں لازماً، یہ بھی معاملہ بڑا عجیب ہی ہے۔ اسی طرح کلی کرنے کے بعد بعض اوقات ہوتا ہے کہ منہ کے اندر کچھ نمی سی رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، منہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اندر نمی سی رہ جاتی ہے، اور وہ منہ کا ذائقہ بھی پانی کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اور اسے بار بار تھوکا جا رہا ہوتا ہے، نہیں ہے ضرورت، کلی کر کے جو پانی ایک مرتبہ منہ سے نکال دیا نا، جو اندر کی نمی ہے نا وہ اندر چلی جائے تو کوئی حرج نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بار بار تھوکنے کی ضرورت نہیں ہے، جو منہ میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی ہے، نمی پیدا ہو گئی ہے، اس سے روزے میں کوئی خلل نہیں آئے گا، تھوکنے کی بار بار ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ چھوٹے موٹے معاملات ہیں کہ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹیوب برش وغیرہ، ان کا کچھ ایسی ٹیوب بھی ہوتی ہے جن کے ذائقے ہوتے ہیں، ان میں اگر کچھ احتیاط کی جائے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، سرما لگانے سے، ٹھیک ہے نا، خوشبو لگانے وغیرہ وغیرہ سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹے گا۔ یہ سوال اکثر پوچھے جا رہے تو بھئی تیل لگانے سے، بلکہ آج ایک ساتھی شاید یہاں موجود ہوں،
پوچھ رہے تھے کہ تیل لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، میں نے کہا نہیں ٹوٹے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کسی نے کہا ہے کہ جب تیل لگاتے ہیں وہ سر کے اندر چلا جاتا ہے تو لہٰذا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، بالکل تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ کان کے اندر بھی تیل ڈالنے کے متعلق کچھ پانی کے ذریعے تو نہیں ٹوٹتا، کان میں پانی چلا جائے اس سے روزے میں کوئی خلل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تیل کے متعلق متقدمین علماء کا نظریہ یہ تھا کہ اگر تیل کان میں ڈالیں گے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ متاخرین علماء کی وضاحت یہ ہے کہ کان کے اگر پردہ سلامت ہے نا، پردے پھٹے ہوئے نہیں ہیں، تو تیل ڈالنے سے کان میں بھی اگر تیل ڈالا گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو سر میں تیل ڈالنے سے، چاہے سر میں مالش کریں، اس سے روزے میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں آئے گا۔ سرما ڈالنے سے، خوشبو لگانے سے، اسی طرح ناخن کے متعلق پوچھا جا رہا ہوتا ہے، بے ناخن کاٹنے سے یا زیر ناف بال کاٹنے سے وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا، روزہ بالکل سلامت رہتا ہے۔ یہ کافی زیادہ افواہ ہیں، اس طرح کے مسائل ہیں جو عوام الناس تک پہنچانے کا ضروری بنتا تھا۔ تو یہ مسائل تھے عام طور پہ جنہیں ہائی لائٹ کیا۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی مسائل ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم فرداً آگے بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو سیمن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔